ایک ایسی دنیا میں جہاں مذہبی آزادی کو اکثر بنیادی حقوق کے طور پر تسلیم کیا جاتا ہے، وہاں اب بھی ایسی جگہیں ہیں جہاں مسلمانوں کو شدید پابندیاں اور یہاں تک کہ کھلی دشمنی کا سامنا ہے۔ حالانکہ کوئی بھی ملک صرف مذہب کی بنیاد پر مسلمانوں کو داخلے سے نہیں روکتا، حقیقت اس سے کہیں زیادہ پیچیدہ ہے۔ یورپ میں بڑھتی ہوئی اسلاموفوبیا سے لے کر دنیا کے سب سے زیادہ الگ تھلگ حکومتوں میں وحشیانہ جبر تک، مسلمانوں کو عالمی سطح پر جو چیلنجز درپیش ہیں وہ مسلسل بڑھ رہے ہیں۔ اس ویڈیو میں ہم 2024 میں ان 10 ممالک کا انکشاف کریں گے جہاں مسلمان ہونا نہ صرف ایک جدوجہد بلکہ اکثر ایک خطرناک شناخت بن چکی ہے۔ بھارت، جہاں 213 ملین مسلمان آباد ہیں، دنیا کی تیسری سب سے بڑی مسلم آبادی کا حامل ہے، تاہم حالیہ برسوں میں اسلاموفوبیا ایک سنگین مسئلہ بن چکا ہے۔ 2002 کے گجرات فسادات اور 2020 کے دلی فسادات جیسے واقعات میں بڑھتی ہوئی کشیدگیاں دیکھنے کو ملی۔ شہریت ترمیمی قانون CAA اور NRC جیسے اقدامات مسلمانوں کے خلاف امتیازی سلوک کرنے کی وجہ سے تنقید کا سامنا کر چکے ہیں۔ سوشل میڈیا نے بھی غلط معلومات اور نفرت انگیز تقاریر کو پھیلانے میں اہم کردار ادا کیا ہے، جس سے کمیونٹی کے درمیان فرق مزید بڑھ گیا۔ نارتھ کوریا دنیا کے سب سے الگ تھلگ ممالک میں سے ایک ہے۔ یہاں مذہبی آزادی تسلیم نہیں کی جاتی اور اسلام عملی طور پر غیر موجود ہے۔ ملک میں چند مسلمان ہیں جو زیادہ تر ایمبیسڈر یا غیر ملکی باشندے ہیں، اور یہاں کوئی مسجد یا اسلامی ادارہ نہیں ہے۔ بھوٹان، جسے دنیا کی سب سے خوشحال جگہ کہا جاتا ہے، اپنی قومی خوشحالی کے فلسفے پر عمل پیرا ہے۔ اس کے باوجود یہاں مذہبی اقلیتوں باشمول مسلمانوں کو مشکلات کا سامنا ہے۔ بھوٹان میں مسلمانوں کی تعداد 5000 سے 7000 کے درمیان بتائی جاتی ہے۔ غیر مثبت مذاہب کے فروغ پر پابندی ہے تاکہ ملک کی بدمت شناخت کو برقرار رکھا جا سکے۔ یہاں اسلاموفوبیا فعال یا وسیع پیمانے پر نہیں ہے، لیکن عوامی مساجد کی کمی اور اسلامی عبادت پر پابندیاں مسلمانوں کے لیے اپنے عقیدے پر عمل کرنے میں رکاوٹ بن سکتی ہیں۔ سلوواکیہ، جو اپنے منفرد قلعوں، گرم چشموں اور یورپین ڈیڈ سی کے لیے مشہور ہے، ایک خوبصورت سیاحتی مقام ہے، تاہم مسلمانوں کی تعداد کم ہے جو 6000 کے قریب بتائی جاتی ہے، اور یہ ملک کی آبادی کا 0.1% سے بھی کم حصہ بنتا ہے۔ سلوواکیہ میں اسلاموفوبیا بڑھ رہا ہے جو سیاسی تقاریر اور سماجی رویوں کی وجہ سے ہے۔ سیاستدانوں نے مسلمانوں کو خاص طور پر 2015 کے یورپی مہاجر بحران کے دوران نشانہ بنایا۔ سابق وزیر اعظم رابرٹ فیکو نے ایک بار کہا تھا، اسلام کا سلوواکیہ میں کوئی مقام نہیں، اور مسلمانوں کے پناہ گزینوں کو ملک میں آباد ہونے سے روکنے کے لیے پالیسیاں بھی نافذ کی گئیں۔ سلوواکیہ نے 2016 میں ایک قانون منظور کیا جس کے تحت کسی بھی مذہبی گروہ کو سرکاری طور پر تسلیم کرنے کے لیے کم از کم 50,000 اراکین کی ضرورت ہوتی ہے۔ اس قانون نے مسلمانوں کے لیے سرکاری مساجد یا مذہبی اسکول بنانے کے عمل کو ناممکن بنا دیا۔ سلوواکیہ میں مسلمان اکثر الگ تھلگ اور دشمنی کا شکار محسوس کرتے ہیں۔ جاپان کی مسلم آبادی تقریباً 2,30,000 کے قریب ہے، جو کہ اس کی کل آبادی کا ایک چھوٹا سا حصہ ہے۔ اگرچہ جاپان اپنے اچھے رویے کی وجہ سے مشہور ہے، لیکن اسلام سے لا علمی کی وجہ سے کبھی کبھار غلط فہمیاں اور امتیازی سلوک پیدا ہو سکتا ہے۔ مسلمانوں کو اکثر مساجد بنانے اور معاشرے میں اپنے حقوق کو لے کر مشکلات کا سامنا ہوتا ہے۔ میانمار کے مسلم اقلیتی گروپوں نے ناقابل تصور ظلم اور ستم کا سامنا کیا ہے۔ 2017 میں فوجی کریک ڈاؤن کے بعد ہزاروں مسلمانوں کو قتل کر دیا گیا اور بہت سے مزید بنگلہ دیش فرار ہو گئے۔ حکومت کی امتیازی پالیسیوں اور مسلمانوں کی منفی تصور کشی ایک دشمنانہ ماحول پیدا کر دیا، جس کی وجہ سے میانمار مسلمانوں کے لیے سب سے مشکل ممالک میں سے ایک بن چکا ہے۔ سینٹرل افریقن ریپبلک میں مسلمانوں کی تعداد 8.9% کے قریب ہے، تاہم مسلمان باغی گروپوں اور عیسائی ملیشیا کے درمیان جاری تصادم نے شدید تشویش پیدا کی ہے۔ مسلمان کمیونٹی کو نشانہ بنایا گیا، مساجد کو شہید کیا گیا اور شہریوں کو قتل یا بے گھر کر دیا گیا۔ انسانی بحران مزید سنگین ہو چکا ہے اور مستقبل میں اس کے حل کی کوئی امید نظر نہیں آتی۔ سری لنکا میں تقریباً 1.9 ملین مسلمان آباد ہیں اور اسلام یہاں تیسرے سب سے بڑے مذہب کے طور پر موجود ہے، تاہم 2009 میں خانہ جنگی کے اختتام کے بعد سے اسلاموفوبیا میں اضافہ ہوا۔ قوم پرستی کے گروپوں کی جانب سے مسلمانوں کے خلاف زبان درازی کی وجہ سے 2018 کے کینڈی فسادات جیسے واقعات ہوئے، جہاں مسلمانوں کی جائیدادیں تباہ کر دی گئیں۔ نقاب پر پابندیاں اور کووڈ-19 کے دوران لازمی تدفین جیسی پالیسیاں مسلم کمیونٹی کو الگ تھلگ کرتی ہیں۔ 2019 کے ایسٹر سنڈے بم دھماکوں کے بعد کشیدگی میں اضافہ ہوا، جس سے مسلمانوں کے لیے سری لنکا میں پرامن زندگی گزارنا مشکل ہو گیا۔ انگولا میں زیادہ آبادی عیسائی مذہب کے لوگوں کی ہے، جہاں مسلمانوں کی تعداد صرف 1% ہے۔ حالانکہ یہاں اسلاموفوبیا کا پھیلاؤ نہیں ہے، مگر کبھی کبھار امتیازی سلوک کی شکایات اسلامی اداروں کے قیام میں مشکلات پیش آتی ہیں۔ مسلمان کمیونٹی نسبتاً چھوٹی ہے اور یہاں عیسائی مذہب کو زیادہ ترجیح دی جاتی ہے۔ چین کی مسلم آبادی، جو بنیادی طور پر ایویگرو اور ہوئی نسلی گروپوں پر مشتمل ہے، ان کو شدید مشکلات کا سامنا ہے۔ چینی حکومت نے ایویگرو کے خلاف سخت اقدامات کیے ہیں، جن میں بڑے پیمانے پر تعلیم نو کیمپوں میں قید کرنا
کرنا اور وسیع پیمانے پر نگرانی شامل ہے۔ ان اقدامات کو سرکاری طور دہشت گردی کی کوششیں قرار دیا گیا ہے، لیکن ان پر عالمی سطح پر انسانی حقوق کی خلاف ورزیوں کے طور پر تنقید کی جا رہی ہے، جس سے چین میں مسلمانوں کے لیے زندگی مزید مشکل ہو گئی ہے۔ ان ممالک میں مسلمانوں کو درپیش مشکلات کے باوجود ان کے عزم اور ایمان کی روشنی مسلسل جھلکتی رہتی ہے۔ آئیں ہم سب مل کر ایک ایسی دنیا کے لیے کام جہاں ہر شخص اپنے مذہب کو لے کر معاشرے میں عزت اور امن کے ساتھ زندگی گزار سکے۔